السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان سے آئے روز ایسی عجیب و غریب خبریں آتی ہیں کہ بندہ سر پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی دیوار میں جا کے ٹکر مارنی چاہیے۔ اب ایک خبر آئی ہے بڑی عجیب و غریب سی، اور یہ آئی ہے بنوں، خیبر پختونخوا کا جو ڈسٹرکٹ ہے، اور اکرم خان درانی صاحب وہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑتے ہیں، MNA بھی منتخب ہوتے ہیں، اور کافی مذہبی علاقہ ہے اور بہت مشہور بھی ہے۔ اس کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے ڈومیل سے یہ خبر آئی ہے۔ وہاں پر ایک کالج کے ٹیچر ہیں، ان کا نام ہے پروفیسر شیر علی۔ پروفیسر شیر علی بایولوجی کے ٹیچر ہیں، اور ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی خوفزدہ ہیں، انتہائی پریشان ہیں۔ اور پروفیسر شیر علی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آ چکا ہے، جب ان کی گاڑی کو بم دھماکے میں اڑا دیا گیا تھا، اور اس میں ان کا ایک پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گیا، ایک جزوی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ وہ پاؤں سے معذور ہو گئے۔ یہ جو پروفیسر شیر علی صاحب ہیں، یہ دن کے وقت کالج میں پڑھاتے ہیں، اور شام کو ان کی اکیڈمی ہے، وہاں پر یہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر بہت سے الزامات لگے ہیں، اور ان الزامات کے بعد وہ چھپ چھپ کے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور پھر چھپ چھپ کے جب وہ اپنی زندگی گزارنے سے مجبور ہوئے تو بالآخر وہاں پر ان کے خلاف مظاہرے ہوئے، سوشل میڈیا پر کمپین چلی، ان کے لیے اپنے گھر میں جانا مشکل ہو گیا، 20-25 دن سے ان کی اکیڈمی بند پڑی ہے، وہ اپنے کالج نہیں جا پا رہے۔ تو پتہ چلا ہوا کیا ہے، تو اس کی جو تفصیلات میرے سامنے آئیں، کیونکہ وہ پاکستان میں وہ ویڈیو تو بہت زیادہ وائرل ہے، میں نے بھی شیئر کی ٹویٹر پر، فیس بک پر سینکڑوں لوگوں نے اس کو شیئر کیا آگے سے، لیکن جو بنیادی کہانی بنی وہ کیا تھا؟ یہ اصل میں بنیادی کہانی بنی تقریباً آج سے کچھ 20-22 دن پہلے۔ وہاں پر ایک سوسائٹی ہے، اس کا نام ہے ڈومیل وزیر اسٹوڈنٹ سوسائٹی۔ یہ سوسائٹی کو 2017 میں بنی، 2017-18 میں۔ اس سوسائٹی کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ مختلف ایشوز پر سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کرواتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک ورکشاپ سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس سیمینار کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اسلام اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ جو پروفیسر شیر علی صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے اکثر اوقات لوگ سیمینار ورکشاپس کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہاں جائیں، لیکن بچوں کا بہت زیادہ اصرار تھا، تو اس وجہ سے وہ اس سیمینار میں چلے گئے، اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو لوگوں کی اکثریت ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا خیر، انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور یہ بتایا کہ جو اسلام ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، شہریوں کے حقوق کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ شہریوں کے حقوق کے بارے میں، خواتین کے حقوق کے بارے میں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کے حقوق کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ اور انہوں نے جب اپنی تقریر شروع کی تو تقریر کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں۔ اگر میری کوئی بات غلط ہے یا میری کوئی بات درست نہیں ہے تو آپ میں سے کوئی شخص بھی اس بات کی اصلاح کر سکتا ہے، اور میں ویلکم کروں گا اس بات کی اصلاح کرنے میں۔ تو کیونکہ علم کی دنیا میں کوئی محاذ اور مورچے نہیں ہوتے، وہاں پر استدلال سے بات کی جاتی ہے، ڈائلاگ سے بات کی جاتی ہے، اور مکالمہ ہوتا ہے، اور جو چیز ٹھیک ہوتی ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جب ان کی تقریر ہو گئی تو تقریر ہونے کے بعد اس کی کچھ کلپ جو ہیں وہ کاٹ چھانٹ کے، جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کلچر ہے، تو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئے۔ تو اس کے بعد ان کے خلاف پوری ایک کمپین سٹارٹ ہوگی سوشل میڈیا پر، اور جب وہ کمپین سٹارٹ ہو گئی تو پتہ چلا کہ کیونکہ یہ ایک طرح سے PTI زیادہ لوگ PTI کے تھے، تو وہاں پر جو ایک اور مخالف مذہبی جماعت ہے، ان کے جو علماء ہیں اور کارکنان، انہوں نے بڑا پیش اس میں ہوئے اور بڑا حصہ لیا اس میں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں ایک جو ڈومیل ہے اس کی جو مسجد کے امام ہیں، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پر لوگوں کو مشتعل کیا، تقریریں کی کہ یہ لوگ دیکھیں خدا کو نہیں مانتے، یہ ڈارون کی تھیوری کو مانتے ہیں، یہ نظریہ ارتقاء پہ بلیو کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے یہ خلاف ہیں۔ اور پھر ان کا جب یہ شور شرابہ بڑھا تو اس پر بھی لوگ بہت زیادہ مشتعل ہوئے، اور پروفیسر صاحب جو اپنی جان چھپاتے پھر رہے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ تو بنیادی طور پر ایشو اصل میں PTI اور JUI تھی، تو پروفیسر بیچارہ خام خواہ بیچ میں وہاں پر مارا گیا۔ اور اس پر کیا کہتے ہیں، یہ جو علماء ہیں انہوں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے سے مناظرہ کریں اسلام کی حقانیت پر۔
پروفیسر چیخ رہا ہے بھائی میں نے اسلام کی حقانیت کے بارے میں نہ کوئی بات کی ہے، میں خود مسلمان ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، اسلام ہمارا دین ہے، تو میں کس چیز پہ مناظرہ کروں تمہارے ساتھ۔ اور باقی جو ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے، تو یہ ڈارون کا جو نظریہ ہے وہ جو بائیولوجی کی سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا جو چیپٹر نمبر 24 ہے اس کے اندر موجود ہے، اور یہ 5 سالوں سے نصاب کے اندر شامل کیا گیا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے، اور پورے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، پورے پاکستان کا، پوری دنیا کے اندر یہ جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے اس سے پڑھایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ جو اب کتاب کے اندر ایک چیز موجود ہے تو ٹیچر کا کیا کام ہے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں پڑھاؤں گا، وہ اس کو پڑھائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کتاب میں لکھا گیا ہے اور اس کو جن لوگوں نے مصنفین نے منظور کیا اور جنہوں نے لکھا، تو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ نے اس کو وہ سارا کیا، تو میں کہاں سے کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو لگا، اور میں نے کتاب سے باہر کوئی چیز پڑھائی ہے تو اس کی کوئی ایک ثبوت لیں، کوئی ایک بات کر لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کورٹ میں چلے جائیں اور جا کر ان سے کہیں جی کہ نصاب میں سے اس مضمون کو نکال دیا جائے، تو جو کچھ لکھا ہوگا میں تو پڑھاؤں گا نا، بچوں سے ایگزام میں آ جاتا ہے تو بچے کس چیز کے ایگزام دیں گے، تو میں نے تو یہ والی ساری بات کہی ہے۔ اچھا خیر، اس کے بعد وہ جو بات ہے کہ وہ مناظرے والی باتیں شروع ہو گئیں، اور میں کیا کہتے ہیں سارا یہ جو سین ہے یہ سارا ڈیولپ ہو گیا۔ اچھا اب ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا سلسلہ یہ کو 15-20 دن چلتا رہا۔ 11 اکتوبر کو پروفیسر شیر علی صاحب نے پشتو زبان میں اپنی ایک ویڈیو بھی جاری کی، جس میں ان لوگوں سے کہا کہ آپ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھیں، یہ خام خواہ کا ایک پتہ نہیں آسمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ ذرا یہ چیزوں کو دیکھیں۔ انہوں نے جو مولوی صاحب ہیں ان سے کہا کہ مولوی صاحب ہم تو پڑوسی ہیں آپس میں، آپ نے مسجد کے ممبر و محراب پر طلبہ کے سامنے اتنی اشتعال انگیز گفتگو کر کے مجھے مروانے کی کوشش کی، آپ کاش مجھ سے فون کر لیتے، آپ میرے پاس آ جاتے، مجھے طلب کر لیتے، اور میں نے خود شروع میں کہا کہ اگر میری کوئی بات غلط ہے اس سیمینار میں تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان 20 دنوں میں کسی ایک مولوی صاحب نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اس تقریر کے اندر غلط کیا ہے، اس تقریر میں نے کیا ایسی بات کی جس پر علماء کو اعتراض ہے، تو کوئی شخص بھی نہیں بولا۔ اور کہتے ہیں کہ جو میں نے وہاں خواتین کے حقوق کے متعلق یا تعلیم سے متعلق جو باتیں بھی کی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث پڑھی ہیں اور ود ریفرنس پڑھی ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریفرنس ٹھیک نہیں تو آپ بتا دیں کہ ہاں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں جو ریفرنس ہیں یہ غلط ہیں۔ تو انہوں نے یہ ساری بات جتنی بھی ہے وہ ساری وہاں پر آگے بتائی ہے، اور ان کو جو سب سے زیادہ اعتراض تھا وہ وہی بنا دیا جی کہ یہ پروفیسر ہیں ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں ہم انسانوں کی نہیں ہم بندروں کی اولاد ہیں۔ اور یہ جو ڈارون کی تھیوری آپ کو پتہ ہے کہ 1859 میں 59 میں یہ پیش کی تھی چارلس ڈارون، یہ برطانوی سائنٹسٹ تھے، اور ان کی تھیوری کیا تھی؟ وہ بنیادی طور پر تھیوری کوئی بعض لوگوں نے انسانوں کو اس میں کر دیا، لیکن جو ہم نے پڑھا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجسام جو ہیں وہ اپنی بقا کے لیے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اور جو جسم اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایکوموڈیٹ کرے گا، اپنے آپ کو ڈھال دے گا، اسی کی بقا ہوگی، وہی بچے گا۔ تو یہ ان کی تھیوری ہے، اس میں خیر بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، ان کی جو بک ہے اوریجن آف سپیسیز، تو یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر یہ چیزیں ساری پڑھائی نہیں جاتی تو اس لیے ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو یہ اصل میں جب آپ پڑھائیں گے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان سروائیو کیسے کرتا ہے میڈیکلی، فزیکلی، یہ جو ساری چیزیں، تو لازمی ہے یہ تھیوریز پڑھانی پڑیں گی، اور تھیوریز تو ہر تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور جو ہی آپ ایک تھیوری پڑھاتے ہیں اس تھیوری پر نقد ہوتا ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں، اس پر کئی قسم کی تھیوریز ہوتی ہیں اور ان تھیوریز پر کئی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بچوں کو پڑھانے پڑتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس علم کے ساتھ آپ بڑھ رہے ہیں اس کا پروسیس کیسے ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیسے ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے جلوس نکالے، جلسے کیے، اور آخر میں جو پروفیسر شیر علی ہے اس کو یوں ہاتھ جوڑ کر اور مولویوں کا لکھا ہوا بیان پڑھ کے سنانا پڑا، جس میں اس نے کہا کہ ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتا، خواتین کے حقوق کو میں نہیں مانتا، اور میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اور وہ بھی مکتب دیوبند کی فکر کے مطابق میں انہیں مانتا ہوں۔ تو پورا یرغمال بنا کر پروفیسر کو اس جگہ تک لایا گیا کہ تم نے ہر صورت میں وہی بات ماننی ہے جو بات ہم کر رہے ہیں، جو مطلب علماء دیوبند بنو کے جو بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر بہت سے لوگوں نے یہ بات لکھی، میں نے بھی لکھی، غالباً 1616 کی بات ہے کہ گلیلیو نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا، وہاں پر بھی عدالتیں لگیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تم کہتے ہو وہ صحیح ہے، اور باہر نکلنے اس نے وہی بات کی تھی کہ میرے عدالت میں بات کرنے سے یا کسی اور کی بات کرنے سے حقیقت تھوڑی بدلے گی، حقیقت تو اپنی جگہ موجود تھی۔
1616 میں جو بات ہوئی تھی اس پر دنیا مسیحیت نے پوری دنیا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور وہ سارے پادری، پوپ، وہ عدالت، تاریخ میں اس کا کہیں پر بھی کوئی نام نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم گیلیلیو کو پڑھتے ہیں، اس کی جو نظریات ہیں، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ تعلیمی اداروں کے اندر زیر بحث آتی ہے۔ اور 2023 میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ 2023 میں بنوں کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اور وہاں کا پروفیسر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تاریخ یہ بتائے گی کہ پروفیسر شیر علی درست تھا یا اس وقت کے مولوی اور وہ جو لوگ تھے جو اس کے خلاف مہم چلا رہے تھے وہ ٹھیک تھے۔ تو شرمندگی جو ہے وہ مغرب کے اندر بھی یہی ہوا، اور بدقسمتی سے مشرق کے اندر بھی یہی ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مغرب ہم سے بہت آگے نکل گیا، اور مشرق اس وقت بھی ان پیچیدہ کاریوں میں مصروف ہے۔